سبحان اللہ یقیناً آپ حضرات بہت ہی معلوماتی اور اصلاحی گفتگو حضرت مولانا فیضان نعیمی صاحب کے ذریعے سماعت فرما رہے تھے۔ یقیناً آج ضرورت ہے اس بات کی کہ بچوں کو زیور علم سے آراستہ و پیراستہ کیا جائے۔ یقیناً بڑی اچھی گفتگو آپ تمامی حضرات سماعت فرما رہے تھے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جو علماء ربانیین کی حقارت کرتا ہے اس کی قبر کھود کر دیکھو، اس کا منہ قبلہ سے پھیر دیا جاتا ہے۔ اس لیے آپ علماء کی قدر کیجئے۔ علماء جو ہے انبیاء کے وارث ہوا کرتے ہیں، وارث ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ یہ حضرات قطب فرید قلندر نظام کیا کیا ہے؟ بولیے سبحان اللہ۔ قطب فرید قلندر نظام کیا کیا ہے؟ میرے معین کے در کا غلام کیا کیا ہے؟ میرے معین کے در کا غلام کیا کیا ہے؟ اور جو اہل بیت کا لوگوں غلام ہوتا ہے وہی تو سارے زمانے کا امام ہوتا ہے۔ اور ورنہ آج تو حالات ایسے ہیں کہ نیٹ جب سے آیا اور یہ موبائل، بچے تعلیم کیا حاصل کریں گے کہ ہر وقت موبائل، ہمارا زیادہ تر وقت موبائل پہ گزرتا ہے۔ کہتے ہیں نیٹ نے ہر کام سے آزاد کر کے رکھ دیا، نیٹ نے ہر کام سے آزاد کر کے رکھ دیا، ایک نئے سر درد کا ایجاد کر کے رکھ دیا۔ فیس بک اور واٹس ایپ نے آج کے اس دور میں نوجوانوں کو میرے برباد کر کے رکھ دیا۔ فیس بک اور واٹس ایپ نے آج کے اس دور میں نوجوانوں کو میرے برباد کر کے رکھ دیا۔ اس لیے آپ اپنا وقت موبائل میں نہیں کتابوں پہ دیجئے، دین سیکھنے میں خرچ کیجئے، علماء کے قریب ہوئیے۔ آئیے حضرات پھر اسی سلسلے کی جو آپ خطاب سماعت کر رہے تھے، اسی سلسلے کی دوسری کڑی بن کر آپ کے سامنے حضرت محترم مولانا قاسم صاحب کی بلا سے درخواست کر رہا ہوں کہ آپ اپنے مختصر معلوماتی خطاب سے ہم سامعین کو نوازیں۔ آئیے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات اللہ کی کبریائی بلند کر لیجئے، نعرہ تکبیر۔ اللہ اکبر۔ اور محبت کے ساتھ اتنا بھاری مجمع ہے اور آواز اتنی پست ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ پیچھے والے لوگوں نے صرف آگے بیٹھنے والوں کو یہ ذمہ داری دے رکھی ہے کہ نعرہ میں آواز صرف تم ہی بلند کرو گے، ہم خاموشی سے تماشائی بن کر تماشا دیکھیں گے۔ نہیں، ارے حضرات آپ حضرات بھی اس میں شریک ہو جائیے، شامل ہو جائیے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ نعرہ علماء اہل سنت، مسلک اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بادائے توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ کے دیوانوں، مجتبی و مرتضیٰ کے دیوانوں، ایک بار دل کی اتحا گہرائیوں سے اپنے دل کی تمام تر رعنائیوں کو مدینہ شریف سے جوڑ کر بآواز بلند پڑھیے درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ وہ 313 مسلمان تھے لرزتا تھا زمانہ، وہ 313 مسلمان تھے لرزتا تھا زمانہ، اور آج ہم کروڑوں مسلمان ہیں غلامی کے حوالے۔ اللہ اپنے کلام میں ارشاد فرماتا ہے، 13واں پارہ ہے، اللہ نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو شعور جس قوم کو خود اپنی حالت بدلنے کا۔ شکایتیں تمہاری زبانوں پر بہت، شکوے تمہاری زبانوں پر بہت، خدا سے بھی گلا تمہاری زبانوں پر بہت،
اپنے حالات کی بدتری کا شکوہ تم جانتے ہو، خدا کے سامنے اپنی بری حالت کو بیان کرتے ہوئے تمہیں کوئی بات سندیش کی نظر نہیں آتی ہے، سندے کی نظر نہیں آتی ہے، مگر کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھا کہ ہم کہاں ہیں، ہم کہاں تھے، ہم کہاں ہیں، ہمیں ہونا کہاں چاہیے تھا، ہم رہ کہاں رہے ہیں۔ مسلمانوں، مجھے تاریخ کی بات یاد آتی ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے۔ حضرت عمر فاروق دور خلافت میں ایک قلعے پر فوج کو بھیجتے ہیں اور فوج 3 دن تک وہ قلعہ فتح نہیں کر پاتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رات کو نبی پاک سے لو لگا کر سو گئے، رات کو نیند آئی، خواب میں سرکار تشریف لائے، عرض کی یا رسول اللہ کیا کمی عمر میں ہے، کیا کمی عمر میں ہے، 3 دن سے فلاں قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے۔ حضور پاک نے ارشاد فرمایا، اے عمر تیرے دور میں میری امت نے مسواک کرنا چھوڑ دیا۔ کیا کام چھوڑا تھا؟ مسواک کرنا۔ آنکھ کھلی، نماز فجر کے بعد حضرت عمر فاروق نے اعلان فرما دیا، کون ہے وہ جو اس فوج میں رہ کر بھی مسواک نہیں کر رہا ہے؟ سارے فوجیوں نے مسواک کری، اور مسواک کرنے کے بعد جب اسی دن یا رسول اللہ کے نعرے سے قلعے پہ چڑھائی کی، قلعہ فتح ہو گیا۔ مسلمانوں، عرض حال یہ ہے کہ جب انہوں نے مسواک چھوڑی، غفلت میں جان کر نہیں، صرف کوئی نادانی فوجیوں سے ہوئی، اور انہوں نے جب اسے اپنا لیا تو قلعہ فتح ہو گیا۔ آج ہم نے نمازوں کو جان کر چھوڑا ہے، آج ہم فرمان نبی کو جان کر چھوڑ رہے ہیں۔ آج ہمارے سامنے جب پیغام نبی آتا ہے تو ہمیں اس سے الٹا کرنے میں کوئی پرہیز نہیں ہوتا ہے۔ کسی بزرگ کو بھی سمجھاؤ کہ یہ غلط مت کرو تو جواب دیتا ہے، مولوی صاحب میری نہ چل رہی اولاد مان ہی رہا ہے۔ جب میری نہ چل رہی نا تو پھر آج سچ ہے یا جھوٹ ہے یہ تو میں کہہ نہیں سکتا۔ نہیں، اسی دیش میں میراث ہے، حسین کی انگلی نہیں کٹی تھی نا، سنا ہوگا آپ نے۔ اجمیر کی سرزمین پر جب آپ تشریف لائے تو انگلی نہیں کٹی تھی، اور خود کہا یہ انگلی جب کٹے گی، بادشاہ وقت جب بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اس پہ چھری چلے گی، اور آپ نے کاٹ کر دے دی۔ آپ کی گردن کاٹنا تو بہت دور کی بات سوائے شہادت کے، آپ کو جھکانا تو بہت دور کی بات، آپ کو لرزہ دینا تو بہت دور کی بات، آپ کی نگاہوں سے نگاہیں ملانے کی کوئی طاقت نہیں رکھتا اگر تم اللہ اور اس کے رسول کے تابعدار ہو جاؤ، اللہ اور رسول کے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننے لگو۔ تمہارے ہاتھ میں جو چیز آ رہی ہے وہ میلی ہوتی جا رہی ہے، تم جس کو ٹچ کر رہے ہو خراب ہوتی جا رہی ہے۔ دنیا عبادت میں آئے تو نمازوں سے دور چلے گئے، دنیا محبت میں آئے تو محبت رسول کو چھوڑ دیا، جب تم دکانداری کی دنیا میں آئے تو ناپ تول کو گھٹانا اور بڑھانا شروع کر دیا، جب تم دکانداری میں آئے تو وہاں چلے گئے جہاں رب نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن شریف کا 30واں پارہ سورہ مطففین میں فرماتا ہے رب ویل للمطففین، خرابی ہے ان کے لیے جو کم تولتے ہیں، جو ناپ تول میں گڑبڑ کرتے ہیں، ان کے لیے خرابی ہے۔ یہ تو اس کا ترجمہ فرمایا ہے کنز ایمان میں، اور لفظ فاعل کو دوسری جگہ استعمال کرے جو فویل للمصلین میں آتا ہے، یعنی جو ناپ تول کم کرتے ہیں ان کا ٹھکانہ ہی ویل جہنم ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا کرا تھا ہم نے؟ خاموش رکھ سے کام نہیں چلتا، تولا تھا پیٹ بھرنے کے لیے، اور اس کم تولنے کو رب نے فرمایا ابھی تمہیں جہنم میں لے جائے گا۔ یہ کم تلائی اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، رب فرماتا ہے جب تم دوسروں سے اپنے لیے تولو تو پورا تولو، مطلب لیتی دفعہ پورا، دکاندار کے خود کے جب آ رہا ہے تو پورا تولا۔ خود خدا نے قرآن کب اتارا؟ 1445 سال پہلے قرآن نازل ہوا، وَإِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور فرمایا جب
اس کے لیے ناپ تول کرو دیتے وقت. لیتے وقت پورا لو اور دیتے وقت ناپ تول کرتے ہیں تو خرابی کرتے ہیں, نقصان سے دیتے ہیں. اب جب ایسا ہوا, اب ہم نماز پڑھنے بھی گئے, ہم روزہ رکھنے بھی گئے, ہم حج کرنے بھی گئے, ہم نے زکوٰۃ کا بھی کام کیا, مگر ہم ناپ تول کر, جو کم تول کر, کھوٹا تول کر, برا کر کے ہم نے کمایا تھا, وہ تو پہلے ہی بیل میں داخل رب نے فرما دیا. آپ سے جس چیز کے لیے کہا جائے اسی میں کم تول رہے ہو. یہ تو ترجمہ اور تفسیر ہے سادھارن, مگر صوفیاء کی طرف جب آپ پڑھیں گے, صوفیاء کی طرف جب آپ جائیں گے تو وہ فرماتے ہیں یہ ناپ تول ساری ترازوں میں نہیں ہے, یہ ناپ تول تمہارے کیلی اور ماں کے وزن میں ہی نہیں ہے. ناپنا جب ہے تو ماں باپ کے حقوق کو بھی ڈھنگ سے ناپو, ناپنا ہے تو نماز ڈھنگ سے پڑھو, ناپنا ہے تو میاں بیوی کے حقوق کو بھی ڈھنگ سے ادا کرو, اولاد کے حقوق کو بھی ڈھنگ سے ادا کرو. وہ ساری کی ساری ناپ تول ہے. ناپ تول میں فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, من لم يرحم صغیرنا ولم يوقر کبیرنا فلیس منا ولم يعظم علماءنا فلیس منا. جو اپنے چھوٹے پر رحم نہ کرے, جو اپنے بڑے کی تعظیم نہ کرے, جو اپنے علماء کی تعظیم نہ کرے, وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ فرمان عالی شان ہے میرے نبی. اب چھوٹے میں کیا آتا ہے, وقت کی گنجائش نہیں ہے, وقت اب 4-6 منٹ تو لے چکا ہے. کیا کیا کہوں, کیا کیا بتاؤں, کیا کیا کہنا ہے. آنے کا مقصد سمجھ لو تمہارا یہاں تک. رات کی قربانی دی, بڑے شوق سے آئے, آ کر اتنی بڑے جلسے میں کم سے کم اگر ایک ایک بات کو بھی اپنے دامن عمل سے باندھو, ایک ایک بات پر آدمی ہر جلسے میں عمل کرے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی کا وہ بندہ خاص ہو جائے. اب ایمان کہاں جا ٹکا تمہارا؟ کسی بھی کارندے سے کہو, کام کرنے والے سے کہو ایسا مت کرو تو جواب دیتا ہے مولوی صاحب جب ایسے نہ کرے تو پار ہی نہ پڑے. مطلب اگر ہیرا پھیری نہ کرے تو پار ہی نہ پڑے. وہ رب تو فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. قرآن شریف کے 29واں پارہ سورہ طلاق میں فرماتا ہے رب جو رب پر بھروسہ کرے تو اس کا رب اس کے لیے کافی ہے. وہ پورتی فرما دے گا, وہ دے دے گا, وہ اتنا دے گا تمہیں دیکھنے میں کم ہوگا مگر ہونے میں بہت زیادہ ہوگا. ظاہر تھوڑی کمائی نظر آئے گی مگر اس کی برکت اتنی ہوگی جو لاکھوں کما رہا ہے وہ تم ہی کو دیکھے گا کہ یہ کرتا کیا ہے, کماتا بھی نظر نہیں آتا, کھاتا بھی, کوئی ایسی چیز بھی آمدنی کی اس کے پاس نہیں, میں اتنا کر کے بھی یہ مجھ سے آگے ہے, یہ مجھ سے آگے ہے. حضرات آپ کو میں ایک مثال دے دوں, جن لوگوں کی قیمت نہیں ہے نا تمہاری نگاہ میں, جنہیں ہم امام صاحب کہتے ہیں, بات بات پر رک جاتے ہو, کتنی تنخواہ دیتے ہو؟ مشکل سے 8,000 روپے ماہانہ بھی ایک امام کی تنخواہ نہیں پڑتی. وہ بڑے گاؤں کی بات کر رہا ہوں, جو 40-50 من والے ہیں نا, ان کے یادوں 2-2.5 ہزار بھی پورتی نہیں کر پا رہا امام. مگر ایک واقعہ آتا, بلند شہر ضلع میں 2 مولانا موٹر سائیکل سے جا رہے تھے, پولیس والوں نے پکڑ لیا, ہیلمٹ وغیرہ نہیں تھا, پکڑ لیا. جمعہ کا دن تھا, نہا دھو کر عطر لگا کر سنت رسول ادا کر کے نکلے. پولیس والے نے پکڑا, ایک نے پکڑ لیا, دوسرے نے پوچھا کیا کرتے ہو؟ کہ امامت کرتے. تنخواہ کتنی ملتی ہے؟ کہ 6,000 روپے ماہانہ. وہ 200 روپے مانگنے لگا دوسرا پولیس والا, تو سمجھدار تھا, اس نے کہا بے نالائق, تو 60,000 کماتا ہے, یہ 6,000 کماتا ہے, تو 60,000 کما کر بھی بدبودار ہے تو, اور میں دونوں پولیس والے تھے, یہ 6,000 کما کر بھی اس میں خوشبو مار رہی ہے, یہ ہم سے 1000 درجہ بہتر ہے, جانے دے کیا تو اس سے پیسے مانگ. یہ تمہارا امام 60-70 ہزار ایک ماسٹر کماتا ہے نا, 15 دن مالدار رہتا, 15 دن غریب رہتا ہے. حضران صاحب 15 دن غریب رہتا, 60,000-70,000 کما کر, کیوں 15 دن تک پیمنٹ کرتا ہے, اور جب 15 تاریخ آ جاتی تو کہتا پیمنٹ ملے گا جب دوں گا. اب تو لکھی جا, مولانا نہیں کہتا کسی سے میں پیمنٹ ملے گا جب دوں گا, لگا ڈاٹ. کیوں؟ چیز کیا ہے؟ صرف یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے جو ہمیں چلا رہی ہے.
بے شک بے شک اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے جو ہمیں پروان بھی چڑھاتی ہے. اسی میں ہماری جچہ ہے, اسی میں ہماری بچہ ہے, اسی میں ہمارا بیمار ہے, اسی میں ہمارا صحت مند ہے, اسی میں ہماری شادی ہے, اسی میں ہمارا مکان ہے کیا نہیں ہمارے پاس, مگر اس کے ہو جاؤ. من کان للہ وکان اللہ لہ, حدیث قدسی ہے, جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا. تم آؤ تو صحیح محبوب دو جہاں کی بارگاہ میں, حاضر تو ہو جاؤ رسول اللہ کے دامن میں, غلامی اختیار تو کر تو دیکھو میرے نبی کی سچائی سے. جب ایسا ہو جائے گا تو رب تمہارا ہو جائے گا, اور جب رب جس کا ہو گیا, وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, رب فرماتا ہے تمہارے رب کے ہی زمین و آسمان کے خزانے تو اس کے ہیں. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور یہ ساری زمین اور آسمانوں کا مالک خدا ہے, جو اس کا ہو گیا ساری خدائی اس کی ہو گئی. یہ میرے کالی کملی والے یہ کرم نہیں تو کیا ہے, میں جدھر گیا اکیلا میرے ساتھ تھی خدائی, اور یہ انہیں کا ہے زمانہ, یہ انہیں کی ہے خدائی. جہاں چل کے رک گئے تھے وہیں رک گئی خدائی, وہیں رک جائے گی, مگر آپ بھروسہ اللہ اور اس کے رسول پر رکھیے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اپنے نبی کو راضی کیجئے, سجدوں سے اپنے خدا کو راضی کرو, اور دل میں محبت بٹھا کر اپنے نبی کو راضی کرو. جب وہ تمہارے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی ہمیں کرنی ہے, شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی, وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. اٹھے امت کے والی, اٹھے امت کے والی, کفر دھمکاتا ہے مسلم کو, اٹھے امت کے والی, کفر دھمکاتا ہے مسلم کو, اور علی کو بھیج دو آ جائیں لے کر ذوالفقار. اور اہل اسٹیج سے عرض ہے میری, نہ دو الزام گلچی کو چمن کے باغباں تم ہو, بے شک نہ دو الزام گلچی کو چمن کے باغباں تم ہو, اور تمہارے دور میں کیسے کٹی فصل بہار اپنی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.